السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 174 اور 175 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم کے سامنے ہم نے اس صورت کی آیات تفصیل سے بیان کی ہیں، ہم ان کے علاوہ آیات بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق و ایمان کو قبول کریں، اور اس لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شرک و کفر سے توحید و ایمان کی طرف رجوع کر لیں۔ فرمایا ایک تو ہم قرآن کریم فرقان مجید کو تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر تدبر و تفکر کر کے حق و ایمان کو قبول کر لیں اور لوگ شرک و کفر سے بچ کر توحید و ایمان کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم فرقان مجید کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور صاحب معجزات نبی کے بتانے سے اپنے عہد و میثاق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ چونکہ قرآن کریم تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور لوگوں میں سے بعض ڈر سے، بعض لالچ سے اور بعض اس کو دلائل سے مانتے ہیں۔ بعض لوگ ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی کرو گے، کفر و شرک کرو گے تو جہنم کی آگ میں رہو گے۔ تو فرمایا بعض لوگ اس کو ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں، بعض لوگ قرآن کریم کو لالچ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ جیسے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے پانی اور شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہیں۔ تو فرمایا بعض لوگوں نے اس کو لالچ کی وجہ سے قبول کیا اور بعض لوگ اس کو دلائل سے مانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں، وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین فرماتے ہیں یہ آیت بلعم بالبعورہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بلعم بالبعورہ کون ہے، اس کا تذکرہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا، جبارین ایک قوم تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جنگ کا، لڑائی کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سرزمین شام میں تشریف فرما ہوئے تو بلعم بالبعورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی حضرت موسیٰ بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں۔ بلعم بالبعورہ کا حال یہ تھا کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات تھا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ فرمایا کہ اس کا حال یہ تھا دعا کرنے کا کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری فرما دیتا تھا۔ اتنا بڑا مستجاب الدعوات تھا یہ۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر یہاں ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اس شہر سے نکال کر یہاں پر بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آباد کرنا چاہتے ہیں، تیرے پاس اس میں عزم ہے۔ بلعم بالبعورہ کو کہنے لگے تیرے پاس اس میں عزم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم بدعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے نکال دے۔ قوم کی بات سن کر بلعم نے کہا افسوس تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، وہ ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بدعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔
قوم نے جب گریہ و ازاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا، بار بار آ کر کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کریں، تو بلعام نے کہا اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ جب بھی یہ کوئی دعا کرتا تھا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ رضائے الہی چاہتا تھا کہ کیا مجھے اس کی اجازت بھی ہے کہ یہ نہیں۔ رات کو یہ سوتا تھا، خواب کے اندر اس کو فرشتوں کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا تو نے یہ دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ بلعام کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کرتا اور خواب کے اندر اس کا جواب اس کو مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں اپنے رب سے اجازت چاہی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بدعا کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میرے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بدعا کرے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ کھلا مال دیا اس کو، جب پیسہ اس نے دیکھا، مال و دولت دیکھا تو پھر اس کی کھوپڑی گھوم گئی۔ کھلا مال اس کو دیا اور اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بدعا کرنے کی درخواست کی۔ دوسری مرتبہ بلعام نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی، اب کی بار اس کا کچھ بھی جواب نہ ملا، خواب کے اندر کوئی جواب اس کو نہ ملا، تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کوئی جواب نہ ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرنے سے منع کر دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلعام بالبعورہ اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ گدی نے اسے کئی بار گرایا، پھر سوار ہوتا، پھر گرا دیتی، پھر سوار ہوتا۔ جس گدی پر وہ سوار تھا وہ گدی اس کو بار بار گرا دیتی، پھر بلعام اس پر سوار ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدی نے اس سے کلام کیا اور کہا افسوس اے بلعام کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ کس کے خلاف بدعا کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بدعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعام پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار بدعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب بلعام جو بدعا کرتا اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیا جاتا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آ جاتا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بدعا وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتا تھا، اس کی زبان گھوم جاتی تھی، بدعا وہ اپنے لیے کر دیتا، اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرتا اس کی زبان گھوم جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے دعا والے جملے نکالتا۔ جب بدعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا تو بدعا اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے نکل جاتی۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا اے بلعام یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بدعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعام نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں، اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی، اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں، اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک اور تدابیر بتاتا ہوں، تم حسین و جمیل عورتوں کو سنوار بنا کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے، اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعام کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کعنانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری، وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی نحوست یہ چھائی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کا عذاب بھیج دیا، یہاں تک لکھا کہ اس طاعون کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ ایک عورت کے ساتھ ایک شخص نے بدکاری کی، اس کی نحوست کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب بھیجا اور اس کی نحوست سے 70,000 لوگ اس قوم کے تباہ ہو گئے۔ آج اپنے معاشرے کے اندر ہم غور کریں، اس وقت حالات پہ ہم غور کریں تو کون سی مصیبت ہے جو ہم پہ نہیں آئی ہوئی؟ کرونا وائرس کتنی بڑی اللہ کی مصیبت ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح دیگر ہم دیکھیں تو کتنی بیماریاں ہیں، اسپتال میں آپ جائیں بھرے ہوئے اسپتال بیماریوں سے، ہر مریض کو رش لگا ہوا ہے اسپتالوں کے اندر، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا عذاب بھیج دیتا ہے اور ہمیں پھر بھی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو مین بات یہاں سے یہ ہے کہ دیکھیں بلعام بالبعورہ ایک مستجاب الدعوات کہ جس کی دعا ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے بارے میں خفیہ تدبیر کیا تھی، کیسے اس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدعا کی اور اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کے بارے میں کیا ہے، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، نہ تو کوئی ولی جانتا ہے، نہ ہی تو کتب جانتا ہے، نہ ہی کوئی غوث، نہ کوئی ابدال جانتا ہے کہ مرتے وقت میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بظاہراً میں نیک بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، صدقے و خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن عند اللہ میرے بارے میں کیا ہے، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر عمر تیری بارگاہ میں بدبخت لکھا ہے تو اس کو نیک بخت کر دے۔ ہمارے بزرگان دین کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگان دین راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھ کر اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب فرمانا، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ کہ مرتے وقت کسی کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ساری زندگی کی نیکی ہماری ایک طرف ہو اور کوئی ایسا ہم نے گناہ کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنے آپ سے ایسا ناراض کر دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے ہمارا ایمان ہی برباد فرما دے، تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے گناہوں سے باز آئیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ و رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں جو بیان کی جاتی ہیں، ان کے بیان کرنے کا ایک مقصد ہم نے بارہا سنا ہے کہ یہ ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں عبرت دلانا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہیں تم بھی اللہ کی نافرمانیاں کر کے، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے کہیں اس طرح تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ تو یہاں سے ایک تو ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو ولیوں کو نہیں چھوڑتے، جو اولیاء کو نہیں چھوڑتے، صحابہ کو نہیں چھوڑتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر توہین کرتے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اٹھ کر کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ یا تو ولیوں کے بارے میں کر دے گا، یا صحابہ کے بارے میں کر دے گا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دے گا۔ بارہا یہ کلمات آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آج فلاں علاقے میں نبی پاک کی کسی نے گستاخی کر دی، فلاں جگہ پہ صحابہ کرام کی گستاخی ہو گئی، ولیوں کی گستاخی ہو گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہ کر اپنے ایمان کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔